فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ جو محفل ہے یہ محفل عقیقہ ہے۔ عقیقے کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کو ہم دوستوں میں سے عقیقے کے بہت سارے مسائل سے ناآشنائی ہے، یا اگر علم بھی ہے تو بے توجہی ہے۔ بعض دفعہ علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی کچھ باتوں پر۔ تو آج کے اس محفل میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے حوالے سے عقیقے کے مسائل پر میں گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے 25واں پارہ سورہ شورا قرآن مجید کی اس کی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے۔ ویسے یہ 3 آیتیں ہیں لیکن میں نے 2 تلاوت کی کیونکہ وقت مختصر ہے، اور میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی سامنے رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جن لوگوں کو تم دین بتا رہے ہو نا، اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیر بھی لیں، اس سے مراد صحابہ نہیں ہیں، کفار مکہ مراد ہے، کیونکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی ہے، اور جو مکی آیات ہیں وہ زیادہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کو مسلمانوں پر چسپاں نہیں کر سکتے آپ۔ جو مشرکین کی آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کرنے والا خارجی کہلاتا ہے۔ یہ خوارج کا طریقہ تھا کہ انہوں نے وہ مشرکین مکہ کی بتوں والی آیتیں اٹھا کے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ پہ چسپاں کر دیں، خوارج ہیں۔ اور اسی صورت میں پھر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کی وجہ بھی یہی بنی کہ خوارج قرآن ہی پڑھتے تھے لیکن اس کی تعویل غلط کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے حبیب، اگر یہ آپ سے منہ موڑے نا تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام بس پیغام پہنچانا ہے، ہدایت نے دینا میرا کام ہے۔ اور آگے جو بات ارشاد فرمائی نا، اب یہاں سے بات اصل میں شروع ہو رہی ہے، توجہ رکھیں ذرا۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی روشنی میں اولاد کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنی رحمت میں سے ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں، فرح بہا، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مطمئن، بڑا راضی ہے جی، بڑا کہ اللہ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھے سوں، پنجابی کہتے ہیں نا کہ اللہ بس موجے لائی رکھ۔ تو بعض دفعہ جو موج ہے نا وہ امتحان بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ موج جو ہے انعام بھی ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ موج وہ لگوائے جو انعام والی ہو۔ امتحان والی موج جو ہے نا یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب مصیبت میں پریشانی میں ڈال دی جاتا ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ مصیبت جو اس پر آتی ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں بھیجتا، کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے اپنے ہاتھ کا کیا در ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
اللہ فرماتا ہے پھر انسان جو ہے نا اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں، ایک رحمت ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا ذکر کیا ہے، رحمت اور مصیبت۔ اب آگے آئیے، بعض لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور بعض کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ اب یہاں سے اولاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں شروع کیا، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے کہ جو چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہوں وہ عطا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو بیٹی دیتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو بیٹا دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو دونوں ملا کر دے دیتا ہوں، کسی کو بیٹا بھی کسی کو بیٹی بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ چار چیزیں بیان کی، کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دی، کسی کو دونوں دیے، اور چوتھی کو کون سی اللہ نے مثال بیان کی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، پوری زندگی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ کی ذات جانتی بھی ہے اور قدرت والی بھی ہے، علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو دونوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ اب جب اللہ دے دے، اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضور علیہ السلام کے نواسے جب پیدا ہوئے، اب یہ کتاب العقیقہ، عقیقہ کے نام سے پوری کتاب یعنی مشکوٰۃ شریف میں پورا حدیث کا چیپٹر ہے عقیقہ کے بارے میں۔ اب اس عقیقے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بتایا۔ پہلے تو عقیقہ سمجھ لیجیے، عقیقہ کہتے کس کو ہیں، عقیقے کا لفظی لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے۔ عقیقہ کا مطلب ہے الگ کرنا، کاٹنا، جدا کرنا، یہ معنی ہے عقیقے کا۔ حضور نے فرمایا مجھے جو عقیقے والا کام ہے نا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ میں بعد میں پڑھتا ہوں، مجھے حضور نے فرمایا مجھے عقیقے کے کام سے محبت ہے لیکن عقیقے کے لفظ سے نفرت ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، لفظ عقیقہ سے حضور نے، حقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ عین سے ہے، عقیقہ، اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں نے اپنی اولاد کو آق کر دیا، آق عین سے، آق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطع تعلق، کاٹ دیا رشتہ، ختم کر دیا۔ تو آق کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ رحمت سے خالی، شیطان اللہ کی رحمت سے آق ہے، کیا ہے بھائی؟ آق ہے، خالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی راندہ بارگاہ کیا نا، اپنی بارگاہ سے جو ہے اس کو جدا کر دیا، الگ کر دیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرے گا، قیامت تک اس پہ رحمت نہیں ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اب عقیقے کا معنی یہ ہے لغوی اور اصطلاحی کہ کسی چیز کو صاف کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، کاٹنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت امام حسن مجتبیٰ لائے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت امام حسن لائے گئے تو حضور نے ان کے سیدھے کان میں اذان پڑھی، فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان پڑھے۔ اور مسند ابو یعلا کی حدیث ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان پڑ جاتی ہے، جس بچے کے کان میں بچپن میں اذان جس کے کان میں داخل ہو جاتی ہے، وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری بیماریاں، برس جیسی بیماری، اس بندے کو مرگی جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ حدیث کا بہت طویل حدیث ہے، بہرحال اب یہ فائدہ ہے اذان کا۔ اب یہ جو شروع کے اعمال ہیں، اگر میں اس پر آؤں تو ہر ایک بات کا علیحدہ ایک موضوع ہے، ہر ایک بات کا
اب اذان کے کیا کیا فوائد ہیں وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے. تو آئیے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لائے گئے, حضرت سلمان ابن عامر الضبعی رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابی رسول نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ, میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے سنا, یقول, حضور فرماتے تھے, مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ اذن. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے, جب وہ بچہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا اب یہ پیدا ہو گیا ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا اس سے گندگی کو بھی دور کرو, اور حضور نے فرمایا اس کے لیے خون بھی بہاؤ. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نام پر بہاؤ, کیا فرمایا, فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا, اس کے لیے خون بہاؤ. اب جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا ہی حرام ہے, تو بھائی حدیث میں تو آ گئے کہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ بچے کی طرف سے ہوتا ہے. جب بچے کی طرف سے کی گئی قربانی اللہ کے رسول نے حرام نہیں کی, تو غوث پاک کے نام پر کی گئی قربانی کہاں حرام ہو سکتی ہے؟ 11ویں بزرگان دین کے نام پر بکرے ذبح کرنا, اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ان کو صالح ثواب پہنچانا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے اس میں کہ ہم ان کے نام پر نہیں کر رہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے, بلکہ ان کے ثواب کے لیے کر رہے. اب یہ جو بچے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے عقیقے کے نام پر, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے. جب بچے کے نام پر وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے, وہ پوری زندگی کا ایک صدقہ ختم ہو جاتا ہے, تو بہت ساری آفات سے اللہ اس بچے کو بچا لیتا ہے. کیوں؟ الصدقۃ رد البلا, حدیث میں صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ بلاؤں کو کیا کرتا ہے؟ ٹالتا ہے. اور حضور نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو 1000-1500 روپے لگائیں گے, اس کے بعد ڈاکٹر کہے گا 3 باری اور آنا ہے, 3 باری وقت پہ جائیں گے, اس کو پیسے بھی دیں گے, لائن میں بھی لگیں گے. اور بھائی حضور نے تو تمہیں لائن پر لگنے کا جو ہے نا وہ موقع ہی نہیں دیا, فرمایا صدقہ کرو بلا ٹال جائے گی, صدقہ کرو. تو بہترین صدقہ جو پوری زندگی کا ہے نا, کامل صدقہ, وہ عقیقہ ہے. اور عقیقہ ایسی بہترین عبادت ہے, یہ عبادت ہے, یہ عبادت کی نیت سے, کیونکہ رضا الہی کے لیے خون بہایا جاتا ہے, بچے کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی وہ جو مشکلات ہے زندگی میں جو آنی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے. اب حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود بھی کیا مدینہ منورہ میں. سرکار کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 60 سال. نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی بھائی؟ 60 سال, مدینہ منورہ میں. حالانکہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا عقیقہ 2 باری ہوا ہے. ایک جب سرکار پیدا ہوئے, سرکار کی ولادت ہوئی, تو جناب عبد المطلب حضور کے دادا جان نے سرکار کا عقیقہ کیا 7ویں دن. اور یہ عقیقہ عرب کا رواج چل رہا تھا, کیونکہ دین ابراہیمی تھا نا عرب والوں کا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ جو روایات تھیں وہ عرب میں جاری و ساری تھی, سوائے شرک کے. شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا, یہ بعد میں عرب میں آیا. لیکن اور جو روایت ہے, کچھ عادات روایت جو حضرت ابراہیم سے نسل در نسل چل رہی تھی جناب اسماعیل سے حضور علیہ السلام کے زمانے تک, کچھ روایات برقرار رہیں, ان میں سے ایک عقیقہ ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ پہلا ہوا 7 دن کے تھے جب نبی علیہ السلام, اور دوسرا عقیقہ ہوا 60 سال میں. 53 برس کے بعد پھر عقیقہ کیا, 60 سال کے بعد 7 دن کے, اور پھر 60 سال کے بعد حضور نے دوبارہ عقیقہ کیوں کیا, اس کی ایک وجہ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے, حالانکہ یہ نبی علیہ السلام نے تصریح وضاحت نہیں کی کہ میں نے کیوں دوبارہ عقیقہ کیا, لیکن ایک تعویل علماء کرتے ہیں, وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا خود فرمان ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا پکاؤ تو تمہارا کھانا
بہترین جو مومن ہے، نیک پرہیزگار متقی لوگ، تمہارا پکا ہوا کھانا کھانے کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا، ان عقیقے میں کھانے والے لوگ کون تھے بھائی؟ ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان ذوالنورین جیسے، علی المرتضیٰ جیسے، ابو ذر غفاری اور دیگر اصحاب پیغمبر جیسے لوگ تھے کھانے والے۔ دیکھو حضور نے مومنین کو کھانا کھلانے کا اس لیے بولا، حالانکہ اللہ کا رزق کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں کہ نیکوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہے، لیکن حضور نے اس لیے فرمایا کہ نیک لوگ کھائیں گے، وہ کھانے کے تمہارا کھانے کے بعد جو طاقت حاصل ہوگی اس سے اللہ کی اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ صحابہ نے حضور کے عقیقے کا کھانا کھا کر اس کو حلال کیسے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے اور کفار کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جنگ کی ہے۔ اور دیکھیں نا، حضرت عمر کے زمانے تک تو ترکی تک کے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے، افغانستان تک کے علاقے فتح کر لیے۔ یہ وہی عقیقے کا کمال ہے جو سرکار کا عقیقہ کھایا، اس کو طاقت کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ کھانا کھانے کی تو بہت ہر کوئی بندہ کھا لیتا ہے، لیکن سوچ یہ ہو کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں نا، اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کی طاقت سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حضور کی فرما برداری کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانا یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچہ لایا گیا، پہلا حکم حضور نے کیا دیا کہ اس کو کان میں اذان پڑھو۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے تحنیک کی ہے۔ تحنیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے منہ میں کھجور چبا کر تھوڑا سا اس کا حصہ بچے کے تالو میں لگا دینا، تالو میں یعنی اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دینا، یہ ہوتا ہے تحنیک، جس کو ہم کہتے ہیں گٹی۔ اور گٹی کا بڑا اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی ہیں تابعی ہیں، انہوں نے حضور کو کیونکہ دیکھا نہیں، جب وہ بڑے ہوئے حضور علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ حضور کے گود میں بیٹھے، حضور نے گٹی ان کو دی ہے۔ صحابی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہوش و باز میں نہیں تھے، بچے تھے، حضور کا آخری زمانہ تھا، آخری سال تھا جب حضور کے، تو نبی علیہ السلام نے منہ میں کھجور چبا کر تھوڑا سی کھجور بچے کے تابعی کے منہ میں رکھی۔ امام حسن جب آئے تو فرمایا، علی اس کا پاک بھی کرو اور اس سے گندگی کو دور بھی کرو۔ کیا کیا گیا؟ گندگی کو دور کرنے مراد ہے ٹنڈ کرنا، حلق کرنا بچے کا، یہ پہلا کام ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد اذان دے، اذان دینے کے بعد 7ویں دن فرمایا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعے جب بلایا گیا تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سر کے بال حلق کیے گئے، اور حلق کرنے کے بعد فرمایا، فاطمہ اس کو تولو، اس کے بالوں کا وزن کتنا ہے؟ بالوں کا وزن جب دیکھا گیا تو 1 درہم کے برابر تھا۔ 1 درہم سکہ جو ہے موجودہ دور میں مثال کے طور پر شاید تھوڑا سا کم زیادہ ہو، 5 روپے کا جو ٹھیپا ہوتا ہے نا سکہ، اتنا سا تقریباً 1 درہم تقریباً شرعی اتنا ہی بنتا ہے، اس کے برابر چاندی فرمایا وہ صدقہ کرو، صدقہ کی گئی۔ اور پھر حضرت امام حسن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرا ایک ذبح کیا، ایک بکرا ذبح کیا۔ اچھا یہ تو تھا عمل، ایک ہے عمل اور دوسرا ہے قول۔ حدیث میں ایک بنیادی فارمولہ یاد رکھیے، ہمارے بڑے ائمہ نے پیچھے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں نا بظاہر، اب سرکار کا عمل ہے 1 بکری کا، یعنی لڑکے کے لیے 1 ہے، لڑکی کے لیے بھی 1 ہے عمل ذبح کرنے کا، لیکن قول حضور کا فرمان اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے حضور نے فرمایا 2 بکریاں کرو، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 بکری امام حسن کے لیے کی، لیکن دوسرے صحابہ کو جب ترغیب دی تو فرمایا اب 2 کرنی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں کہ 1 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی، لیکن پسندیدہ کون سی ہے؟ 2۔ اس لیے جب کوئی ایسی حدیث آپ میں ٹکرائے تو ٹینشن نہیں لینی، آپ علماء سے رجوع کریں،
علماء آپ کو مطابقت بتائیں گے کہ دونوں باتوں پر عمل ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری میں مسلم میں پڑھتے ہیں نا, کئی لوگ آج کل ہر بندہ خود ہی محدث اور خود ہی مفسر بنا ہوا ہے نا. اور جی میں کہتا ہے, ایک بندہ پریشان تھا, کہتا ہے جی مولوی صاحب میں پریشان تھا تو میں نے جو ہے نا نیٹ کھولا کہ پانی پینے کا طریقہ حدیث میں کیسے ہے. تو جب سرچ مارا, کہہ رہا ہے 18 حدیثیں آئی ہیں پانی پینے کے بارے میں, 18 حدیثیں, اور اس میں حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے, تو لہٰذا میں بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں خود سے دین پڑھو گے تو یہ حالت بنے گی. دین جب بھی پڑھنے پرانے لوگ استادوں سے پڑھتے ہیں تو آج کی نسل خود ہی اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے خود ہی حدیثیں نکال رہی ہے. اور بھائی منع نہیں حدیث پڑھنی, قرآن بھی پڑھو حدیث بھی پڑھو, لیکن عمل کے لیے جب تک علماء سے رجوع نہیں کیا تو عمل خود سے مت کرو. تطبیق ہے نا. اب حضور نے جہاں کھڑے ہو کر پانی پیا وہاں کون سا پانی تھا؟ زمزم کا. اور عام پانی کھڑے ہو کے پینے کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کی ہے. اب جب آپ دو حدیثیں ٹکرائیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں, بخاری میں موجود ہے کہ سرکار نے کندھے تک ہاتھ اٹھائے, ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس جو حدیث پہنچی ہے اس میں کانوں تک کا ذکر ہے. اب صحیح بخاری پہ عمل کریں کہ امام ابو حنیفہ کی والی روایت پہ عمل کریں؟ بندہ تو پھنس گیا نا. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 روایتیں اس میں, کندھے تک بھی ہے, کندھے سے اوپر بھی ہے, اور کان کے برابر بھی ہے. جب آپ امام ابو حنیفہ کی حدیث پر عمل کریں گے تینوں حدیثوں پر عمل ہوگا. کندھے تک بھی ہاتھ آ جائے گا, کندھے سے اوپر بھی, اور کان تک بھی, تینوں حدیثوں پر عمل ہے. یہ ہوتا ہے فقاہت, اور یہ ایک ہوتی ہے درایت اور ایک ہوتی ہے روایت. روایت آپ ہر کسی کی پڑھ لیں, لیکن درایت سمجھنے کے لیے بھی کسی سمجھدار کی ضرورت ہے. اب یہ عقیقے کے بارے میں حدیث بتا دی, 1 والی بھی ہے اور 2 والی تھی, تو ٹینشن نہیں لینی. 2 کر لیں زیادہ اچھے, 1 کر لیں تو بھی جائز ہے. 1 بھی ہو جائے گا, 2 بھی ہو جائے گا, 2 زیادہ پسندیدہ ہے. اب آئیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کا کے اوپر حق ہے, واجب ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھے. کون سا نام رکھے؟ زیادہ اچھا جو نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچے کا رکھے. اور حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. حضور نے فرمایا سب سے پسندیدہ نام جو ہے اللہ کے نزدیک وہ 2 ہیں, ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے. یہ دونوں نام اللہ کو کیا ہیں بھائی؟ سب سے پیارے. احبہ کا لفظ ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ کو ان 2 لفظوں کے ساتھ ہے. اور نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی صحابیہ یا صحابی بچے لائے جاتے تو حضور سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے. جب باہر سے لشکر آتا سرکار ان کا نام پوچھتے. جب کہیں سے کوئی مہمان آتا حضور پہلے ان کا نام پوچھتے. اور اگر نام اچھا ہوتا تو برقرار رکھتے, غلط ہوتا نہ حضور علیہ السلام چینج کر دیتے. اب ایک صحابی آئی, ان کا نام تھا برا. برا, بارہ, برا. بر عربی میں بولتے ہیں نیکی کو. برا بہت ہی نیکوکار عورت, نیکوکار لڑکی. اب ان کے نام سے جھلک رہی تھی کہ ان کا نام بہت نیک ہے. نام ہی برا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نیک محمد, اور کام کیا ہے کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں. اور پشتوں میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں نم دا پیغمبرانو کار دا شیطانانو. ہے جی, نام نبیوں والا اور کام شیطانوں والا. تو اس لیے ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کی نیکی جھلکے. نہیں, نیکی تو آپ کے عمل سے جھلکنی چاہیے. تو ان کا نام تھا برا. تو حضور نے فرمایا یہ نام ٹھیک نہیں ہے. تو حضور نے پھر فرمایا, قرآن میں ہے فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو زیادہ نیکوکار زار مت کرو. فلا تزکوا انفسکم, بلکہ اپنا نام ٹھیک رکھو اور اپنا عمل درست کرو. ان کا نام کیا رکھا حضرت برا کا؟ جویریہ. نبی علیہ السلام نے ان کا نام جویریہ رکھا. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بچے لائے گئے. حضور نے ان کا نام بھی پوچھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ان ینہا ان یسمى بیعلا و برکہ و بافلح و بیسارا و بنافع و بنحو ذالک. حضور علیہ السلام کے پاس کچھ
بچے کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا یاد رکھو اپنے بچوں کے نام یہ نام نہیں ہونے چاہیے. پہلا نام فرمایا تمہارے بچوں کا جو نام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ برکت نہیں ہونا چاہیے, برکت نہیں ہونا چاہیے. یعلا یہ بھی نام نہیں ہونا چاہیے. افلح, نافع, یسار یہ نبی علیہ السلام فرمایا ناپسندیدہ نام ہے, یہ نام نہیں ہونا چاہیے. نام رکھنا ہے تو اپنے بچوں کا یا نبیوں کے ناموں پر رکھو. فرمایا فرشتوں کے ناموں پر بھی اپنے بچوں کے نام مت رکھو, جبریل, میکائیل نہیں, یہ فرشتوں کے ناموں پر نہیں ہونا چاہیے. فرمایا یا نبیوں کے ناموں پر رکھو یا نیک لوگوں کے ناموں پر رکھو, لیکن ایسا نام نہ ہو جس سے آپ کی خود نمائی ظاہر ہو, خود نمائی آپ کی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری حدیث میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بی بی زینب, یہ بی بی زینب کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہیں. نام ان کا کچھ اور تھا, نام ان کا کچھ اور تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام جو بھی تھا وہ بتایا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ جو نام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نے ان کا نام چینج کر کے زینب رکھ دیا. یہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی بیٹی ام سلمہ کے بطن سے. اب ام سلمہ جب بیوہ ہو گئیں, ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے, تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے گھر میں رشتے کی پیشکش کی, انہوں نے قبول کیا اور حضور کے نکاح میں آ گئی. اور یہ وہی ام سلمہ ہیں کہ میدان کربلا کی جو مٹی تھی نبی پاک نے اپنی زندگی میں اپنی اسی بیوی کو دی تھی. اور کربلا کے موقع پر مدینے والے کو تو پتہ نہیں تھا, کیونکہ مدینہ میں اس زمانے میں ٹیلی فون تھوڑی تھے, کربلا بہت دور تھا. اب کربلا میں جو کچھ ہوا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خواب کی حالت میں وہ سارا منظر دیکھا. تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو باہر سے قاصد نے بعد میں بتایا, پہلے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ وہ بی بی ام سلمہ ہے, ان کی بیٹی. اب یہ بیٹی کسی اور شوہر سے تھی, لیکن کمال کی بات دیکھیے, سرکار کی یہ سیرت ہے. حضور نے کسی کے ذریعے سے جو پیدا ہوئی بیٹی ہے حضور کی اپنی نہیں ہے, حضور نے اس کو بھی ایسے ہی پرورش کیا جیسے حضور اپنی بیٹی کی کرتے تھے. دیکھیں یہ انداز ہے, یہ ہے حضور کی سیرت کے پہلو. ٹھیک ہے نا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, یہ تو ہر کوئی ادا کر لے گا. ایسے بس بات بنی ہے, لگے سنت کوئی نہیں ہے, بات بنی ہوئی ہے لوگوں کی, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. تو بھائی یہ سنتیں بھی کس نے ادا کرنی ہے؟ کبھی کی کسی کی پرائی کی بیٹی کو تربیت دینا, پرورش کرنا, اس کی خدمت کرنا اپنی بیٹی سمجھ کر, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ہو بھی تمہاری بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے, آج کے دور میں تو اس کی مثال ملتی کوئی نہیں ہے. لیکن سرکار نے 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھے, ان کے پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے کئیوں کے. حضور نے ان کو پال کر بتایا کہ دیکھو زمانہ جس کو ٹھکراتا ہے محمد ان کو عزت عطا کرتا ہے. حضور نے ان کو عزت عطا کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی, یہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, چھوٹی سی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی نے کہا میرا نام ہے آسیہ. یہ رشتے میں حضور کی سالی بھی لگتی تھی. حضرت عمر کی ایک بیٹی بی بی حفصہ, یہ حضور کے نکاح میں تھی, اب یہ رشتے میں سالی تھی. تو حضور نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام ہے آسیہ, عین کے ساتھ. ایک تو بی بی آسیہ ہے نا, حضرت موسیٰ کی جنہوں پرورش کی ہے وہ آسیہ ہے, الف مدہ کے ساتھ. یہ آسیہ عین سے, نے کہا میرا نام ہے آسیہ. تو حضور نے فرمایا بھائی یہ جو نام ہے آسیہ, آسیہ کا مطلب عربی میں ہے گناہ کرنے والی عورت. آسیہ معاصی گناہ کو کہتے ہیں, عام گناہ, نافرمانی گناہ کو. تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں, تمہارا نام آسیہ نہیں, آج کے بعد تمہارا نام ہے جمیلہ. حضور نے ان کا نام جمیلہ رکھا.
تو اس کا مطلب والدین کا جو بنیادی کردار ہے بچے کی پیدائش کے بعد، ان میں ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ بچے کا اچھا نام رکھے، اس کو تربیت اچھی دے، اس کا کردار درست کرے۔ آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ کے جو بچے ہیں تو پھر وہ اسی رنگ پہ، اسی ٹرینڈ پہ، اسی انداز پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب آپ نے جو رنگ برنگے نام ہیں وہ رکھنے شروع کر دیے، جس کا نام معنی مطلب ہی کوئی نہیں، نہ 14 سال میں کسی نے رکھا، آج لوگ کہتے ہیں وہ نام رکھنا جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ بھائی یہ خاصیت صرف حسنین کریمین کی ہے، صرف ان کی ہے کہ ان کا نام وہ تھا کہ جو سرکار سے پہلے یا سرکار کے زمانے میں کسی نے بھی نہیں رکھا، بعد میں رکھا، لیکن حضور کے زمانے میں بھی جب حسنین پیدا ہوا اس زمانے میں کسی کا نام حسن یا حسین نہیں تھا، یہ واحد تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ عقیقے کا جو مسئلہ ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا حکم قربانی کے جانور کی طرح ہی ہے، قربانی کے حکم کی طرح ہی ہے۔ جیسے قربانی میں آپ کرتے ہیں وہ آپ کو اجازت ہے، آپ کا اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر چاہے تو آپ سارا بانٹیں، چاہے تو آپ 3 حصے کر لیں، چاہے تو آپ سارا بھی رکھ لیں، یہ اختیار ہے۔ یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ 3 حصے لازمی کریں یا سارا لازمی بانٹیں، چاہے آپ خود رکھ لیں، چاہے آپ 3 آدھا حصہ بانٹ دیں، یہ آپ کے اختیار، کیونکہ آپ نے ثواب کی نیت سے کی ہے۔ تو ثواب کی نیت سے جو چیز کی جاتی ہے اس میں ثواب کی نیت سے ہی وہ چیز خیرات کی جاتی ہے۔ تو اس کا عقیقے کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت میں آج تک یہی معمول چلتا آ رہا ہے کہ عقیقہ کو قربانی کی طرح ہی جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہٹ کر نہیں۔ لیکن آپ عقیقے جیسے قاری صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ آج کل عقیقے میں جو ٹرینڈ چلتے ہیں، وہاں بکرا ذبح کر کے کھانا جب بنتا ہے، کھانا کھانے کے بعد تو لوگ ناچ گانا اور طرح طرح کی تماش بینیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن ایک نیکی کرنے کے بعد آپ اپنی نیکی کو ایک ضائع کر رہے ہیں، نیکی کو خراب کر رہے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں کیا حکم ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد نیکی کرو تاکہ تمہارا گناہ اللہ مٹا دے۔ لیکن پاکستانی قوم کا عجیب ٹرینڈ ہے کہ پہلے عقیقہ کرتے، عقیقے کے بعد ناچ گانا کرتے تاکہ جو ثواب کمائے وہ بھی ضائع کر دیں۔ حالانکہ قرآن اس کے برخلاف کہتا ہے کہ جب گناہ ہو، گناہ کے بعد نیکی کرو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی صدقات و خیرات کر لو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کی مدد کر دو تاکہ تمہارا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ مٹا دے۔ کیونکہ بہت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نوازی ہے، ورنہ پہلی امت کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا جب میری امت میں کوئی شخص ایسا شخص ہے کہ جو گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے ایک سفارش رکھی ہوئی ہے کہ اللہ میری امت میں جو شخص گناہ کرے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس کو گناہ کو فوراً فرشتے نہ لکھیں۔ حدیث میں آتا ہے 1 سال تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو روکے رکھتا ہے کہ یہ اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ 1 ساتھ کیا ہے؟ دن اور رات میں 8 ساتیں ہیں ٹوٹل، 8 یا 24، 3 گھنٹے، 3 گھنٹے فرشتہ رکا رہتا ہے، شاید ابھی توبہ کر لے، شاید ابھی کر لے، شاید ابھی کر لے۔ تو دیکھیں، لیکن یہ بھی حضور کا کرم نوازی ہے، یہ سرکار کا حق تو ہمیں قیامت کو پتہ چلے، سرکار دو عالم ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں، ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں کوئی نیک بندہ ہے نا، وہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ایک دفعہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں ایک دفعہ کہتا ہے لبیک میرے بندے۔ وہ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی لبیک کہنے کی؟ لبیک کا مطلب حاضر، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لبیک میں حاضر۔ حالانکہ لبیک کا جو جملہ ہے یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ غلاموں کے لیے، جو نیچے ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے، بڑے کے لیے لبیک کا لفظ نہیں ہوتا۔ بڑا تو آرڈر لگاتا ہے نا
چھوٹا کہتا ہے لبیک میں حاضر، لیکن دیکھو حضور نے فرمایا نیک بندہ کہے ایک دفعہ تو اللہ ایک دفعہ کہتا ہے لبیک، گناہگار بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا میرے مولا میں معافی چاہتا ہوں، اللہ 3 باری کہتا ہے لبیک 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 میرے بندے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کتنی مہربانی ہے اس کی، یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہتا ہے 3 باری بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اگر حضور کی کرم نوازی نہ ہوتی تو ایسا ہوتا؟ یہ پروٹوکول تو پہلی امت میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے، یہ ملا فقط تو آمنہ کے لال کی برکت سے ملا، بس حضور کے وسیلے سے ملے، ورنہ ہم کسی اس کے جناب نہ تو حقدار تھے نہ تو اہل تھے نہ تو اس کی قابلیت رکھتے تھے۔ یہ قابلیت نہیں ہے، یہ برکت ہے، اور یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سمت کے لیے ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو اسی والے سے ہے وہ سنا کر میں آج کے اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ہوں بہت گناہ گار ہوں، بہت ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، تو کسی کے سامنے گناہ گار بھی نہیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے، یہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اور گواہ بنا رہے ہیں اس بندے کو۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابہ میں بڑی عاجزی ہوتی تھی، بہت عاجزی ہوتی تھی، ان کا ہر معاملہ ہی اللہ کے لیے تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا لا یقولن احدکم حبست نفسی ولکن لیقول لکست نفسی۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو خبیث یا گناہ گار نہ کہے، خبیث نہ کہے کہ میں بڑا منحوس ہوں خبیث ہوں، کئی بہت عاجزی میں آ کے اپنے آپ کو اس طرح کہنے لگ پڑتے ہیں، یہ نہ کہو۔ حضور نے فرمایا وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِكَسَتْ نَفْسِي، وہ یہ کہے اے اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، میرا جو ہے میں بہت سخت ہوں، تیری بات مجھ پہ اثر نہیں کرتی، لوگوں کو یہ کہے یار میرا دل سخت ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار لوگوں کے سامنے مت گئے، یہ اس طرح آپ دوسرے کو گواہ بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے قلب اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کرے کہ یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا دل نرم کر دے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب نے امت کو اس چیز کا حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، نہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ تو یہ ناموں کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو خبیث بھی نہ کہو، یا ہم کسی کو خبیث کہہ دیتے ہیں، خبیث شیطان کی ذات ہے، انسان کو خبیث نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے چھوٹے بچوں کے لیے والدین غصے میں کہتے ہیں شیطان ہے، یہ تو بہت شیطان کہتے ہیں نا، تو علماء نے فقہا نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کسی کو شیطان کہے تو گویا کہ شیطان کون ہے؟ کافر ہے۔ شیطان اللہ کا منکر ہے نا، کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، منکر کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جو بچے کو شیطان کہے اس کو اللہ کا منکر، اگر بچہ نہیں ہے تو یہ خود ہے، وہ کفر لوٹ کے آتا ہے۔ شیطان کسی کو شیطان کہنا گویا کہ کسی کو کافر کہنے کے مترادف ہے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ بچے کو یہ کہیں شرارتیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، لیکن یہ نہ کہے یہ شیطان ہے، یہ تو بچہ بہت شیطان کسی انسان کو بھی نہیں کہنا چاہیے، منع ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عقیقے کے بارے میں چند باتیں تھیں، اللہ جو ہے آپ کا ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔